أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں مسلک اہل سنت والجماعت کے وکالت کرنے کی توفیق کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ حضرات نے توجہ رکھی اور اپنی آنکھوں کو میری آنکھوں میں ٹکٹکی ڈال کے دیکھتے اور توجہ رکھتے رہے نا، تو میں ابھی سے وعدہ کر رہا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نے آپ کو کھلی اجازت دینی ہے، کھلے لفظوں میں میری گفتگو میں آپ کو قرآن پاک کی آیت نہ ملے، حدیث پاک نہ ملے، کسی صحابی کا قول نہ ملے، کھڑے ہو کے آپ میری سزا متعین کر دیں، میں اپنی سزا برداشت کر کے جاؤں گا۔ لیکن اگر میری گفتگو میں اللہ رب العزت کے قرآن کی آیت ہو، گلدستہ احادیث میں خاتم الانبیاء کا فرمان ہو، صحابہ کرام میں کسی صحابی کی بات کی تائید ہو، تو پھر ماننے میں دیر ہم نے، پیچھے والے حضرات نے، ماننے میں دیر ہم نے نہیں کرنی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، حضور پاک علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی ہے، اے میرے نبی آپ قرآن پاک سے اس شخص کو ڈرائیے جو ڈرانے کا حقدار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے قرآن پاک کو لے کر امت کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، خوشخبری بھی سنائی ہے۔ توجہ رکھنا، یوں تو کائنات میں ہر نبی آئے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی طرح نہیں آئے۔ ہر نبی آیا، آ کر تبلیغ کی دعوت دے گئے، لیکن انداز وہ نہیں جو آقا نامدار کا ہے، کردار وہ نہیں جو آمنہ کے در یتیم کا ہے، عظمت وہ نہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتے ہیں اطاعت کرنے کے لیے، اطاعت کا معنی بات ماننے کے لیے۔ قرآن پاک سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 64 اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نبی کو بھیجنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ اس کی بات کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت طاعتن سے نکلا ہے۔ طاعتن کا معنی ہوتا ہے المشی الحذو النعل بالنعل، پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنا۔ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چلنے کا معنی یہ ہے کہ جیسے اگلا آدمی جا رہا ہے پچھلا آدمی اس کی طرح چلے، اگلے آدمی کی چال کی طرح پچھلے کی چال ہو، اگلے کی ڈھال کی طرح پچھلے کی ڈھال ہو، اسے حذو النعل بالنعل کہتے ہیں، اس کے قدموں پہ چلنا۔ گویا قرآن پاک نے بتایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کو بھیجا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب نبی کی اطاعت کا کیا معنی؟ قرآن پاک نے ایک جگہ اطاعت کی بات کی ہے، دوسری جگہ اللہ محبت کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کی محبت چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت بھی فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ توجہ کرنا، ان دو آیات کی روشنی میں میں ایک دعویٰ پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو مقتدا اور مطاع بنا کر بھیجا ہے۔ مقتدا کا معنی جس کی اقتدا کی جائے، مطاع کا معنی جس کے پیچھے چلا جائے۔ جس کے پیچھے چلنے اور اقتدا کرنے کا معنی یہ ہے بندہ اس کی بات کو تسلیم کرے، خالی محبت کا دم نہ بھرے، خالی یہ نہ کہے مجھے نبی سے محبت ہے، میں نبی کا غلام ہوں،
میں نبی کا ایک لقب قرآن پاک میں جہاں آخری صفحات میں حضور کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہاں ان ناموں میں ایک نام الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے۔ الاول کا معنی پہلا، الآخر کا معنی آخری۔ گویا حضور پاک علیہ السلام کے صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام ہیں، الآخر سب سے آخری حضور پاک علیہ السلام ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیّا وان آدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا خبیر تیار نہیں ہوا تھا۔ گویا حضور پاک کی نبوت ازلی اور ابدی شروع سے آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت اتنی زیادہ ہے کہ سب سے پہلے انہیں بنایا گیا اور حضور پاک کو بھیجنے میں سب سے آخر بھیجا گیا۔ میرے بھائیوں میں ایک اعتراض حل کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ دنیا میں کوئی آدمی کہے گا مولانا یہ بات کیسے ہے، حضور پہلے بھی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پہلا ہو وہ آخری بھی ہو جائے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا۔ آپ اس معاملے کو، اس مثال کو یہاں دیکھ لیجئے۔ میں آخری خطیب ہوں، آخری بات کرنے آیا ہوں، لیکن پہلا نہیں ہوں۔ جو آدمی پہلا تھا وہ آخری نہیں ہے۔ کوئی کہے گا حضور پاک کے ناموں میں الاول کیسے سچا ہے، الآخر کیسے سچا ہے؟ حضور پہلے ہیں تو آخری نہیں ہو سکتے، آخری ہیں تو پہلے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا، اعتراض جب دین پہ آتا ہے علماء دیوبند اس کا جواب دیتے ہیں۔ دنیا جہان میں دین اسلام پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا جواب دیوبند کے فرزندوں نے نہ دیا ہو۔ دیوبند کے فرزند نے دین کی حفاظت بھی کی ہے، اعتراض کا جواب بھی دیا ہے۔ حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں لوگوں تمہاری عقل کی کسوٹی کہاں غائب ہو گئی ہے؟ اگر عقل سے سوچو حضور اول بھی ہو سکتے ہیں، عقل سے سوچو آخر بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مقام ایسے ہیں بننے سے پہلے نظر نہیں آیا، بنا پہلے تھا، نظر بعد میں آیا ہے۔ جب دائرہ مکمل کر لیا پھر پلکار کو اٹھا لیا، جب پلکار اٹھ گئی دائرہ بنا بعد میں تھا، نظر پہلے آیا، اور پلکار کی نوک رکھنے سے جو سوراخ بنا پہلے تھا نظر بعد میں آیا۔ اب کوئی کہے گا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہیں گے سنو، یہ پلکار کی نوک رکھنے سے پہلے دائرہ نہیں تھا، دائرہ بعد میں بنا ہے، نوک رکھنے سے نشان پہلے بنا ہے لیکن ظاہر بات میں ہوا ہے۔ فرمایا اسی طرح کنت نبیّا وان آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا خبیر نہیں بنا تھا، حضور نبی تھے، الاول پہلے بھی تھے، الآخر آخری بھی تھے۔ فرمایا ہاں ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، وجبت علیہ النبوہ، حضور کی نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ گویا حضور پاک کو جب اللہ نے نبوت دی ہے تو سب سے پہلے دی ہے، جب بھیجا ہے تو سب سے آخر میں بھیجا ہے، الاول بھی ہے الآخر بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ نعرے چھوڑے میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، ٹائم کم ہے۔ الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، اول بننے میں ہے، آخر نازل آنے میں ہے۔ الاول بننے میں ہے، آخر بھیجنے میں ہے، تو الاول بھی ہو سکتے ہیں، الآخر بھی ہو سکتے ہیں۔